جیسا کہ صحیح بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام کے بیٹا ابراہیم فوت ہوا تو آپ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو روا تھے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا؟ تو آپ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آنسوؤں کے اوپر گرفت نہیں کرتا جب تک کہ کوئی آواز نہ بلند کرے، یعنی زبان کے ذریعے کو بات نہ کرتے. آنسو تو یعنی ایک نیچرل چیز ہے. حالانکہ نبی علیہ السلام سے زیادہ کس کو پتا تھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون؟ نبی علیہ السلام سے زیادہ کون جانتا تھا کہ موت کا وقت مقرر ہے؟ آپ سے زیادہ کون جانتا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ؟ آپ سے زیادہ کون جانتا تھا کہ ان اللہ مع الصابرین؟ لیکن ظاہر ہے ایک قلق تو ہوتا ہے نا، دل میں غم تو ہوتا ہے. غم کا ہونا، آنکھوں سے آنسوؤں کا آنا کسی تکلیف پر تو سنت ہے، لیکن اس پہ واویلا کرنا، زبان سے اللہ تعالیٰ کے لیے ناشکری کلمات نکالنا، یہ وہ چیزیں جس پہ آپ کو اختیار ہے. آنسوؤں پہ آپ کو اختیار نہیں ہے. آپ کو بری خبر کئی بار ملتی ہے نا، بعض اوقات بندہ کھانا شروع کرتا ہے، اس ٹائم خبر ملتی ہے، اس ٹائم بھوک مر جاتی ہے. اب یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ جناب یہ آپ نے، ظاہر وہ انسان کو اختیار نہیں ہے، وہ اللہ نے اندر ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، اس کے اوپر گرفت بھی نہیں. جس چیز کا ہمیں اختیار دیا گیا نا، وہ اگر کوئی کام ڈالے گا نا اس کے اوپر گرفت ہو جائے گی. تو یہاں پہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہے، ان کے ماں کا دل یعنی بے قرار تھا. ان قادت لتبدی بہ لولا ان ربطنا علی قلبها، قریب تھا کہ وہ سب کچھ ظاہر کر دیتی اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے. یعنی وہ ظاہر کس طرح کر دیتی کہ ماں پر پھاٹی پڑتی. کسی وقت بھی ایسا ہو سکتا ہے، یعنی کیفیت تو کسی بھی طاری ہو سکتی. صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک عورت کے پاس سے گزرے جو ایک قبر پہ بیٹھ کے تو مسیح کہہ رہی تھی اور رو رہی تھی اونچی آواز سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کر. وہ آپ کو نہیں پہچانتی تھی یا اس طرح وہ دیکھ نہیں رہی تھی. تو اس نے کہا، آگے سے یہ کہہ دیا کہ اگر تیرے پہ تکلیف گزری ہوتی نا تو تجھے پتا ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے. باقی صحابہ نے کہا یہ اللہ کے رسول تھے، تو نے اتنی بدتمیزی کی ہے. یہاں تو کسی ایک بزرگ عالم دین کے بارے میں کوئی یہ نہیں سن سکتا. میں آپ کو نبی علیہ السلام کا کریکٹر اور کردار بتا رہا ہوں. وہ عورت دوڑتی ہوئی حضور کے پاس ہے، یا رسول اللہ غلطی ہوگی، یہ ہوگی، وہ ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹاپک میں بات ہی نہیں کی ہے کہ تو نے گستاخی کر دی. یا رسول اللہ میں صبر کر لیتی ہوں. آپ نے بس جب اللہ کی باری بات آئی تو آپ نے فرمایا کہ صبر تو صدمے کے آغاز میں ہوتا ہے، بعد میں نہیں. یعنی جب پہلی دفعہ بری خبر کسی کو ملے تو وہ اس وقت صبر کرے، وہ ہوتا ہے. پورا رو پیٹ کے اپنا کام پانی تو باہر کہ چلو جی اے لوگ ہیں اتنی لمبی لمبی سٹوریاں سناتے ہیں، یار دیکھو جی آیا اور رو پیٹ کے کہتے ہیں نہیں جی دیکھو پھر بھی اسی صبر کر رہے ہیں، گالاں بھی کڈن کے دشمن نو پھر جی صبر کرنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبر صدمے کے ابتدا کے وقت ہوتا ہے. الحمدللہ. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا، ان کا خاوند فوت ہو گیا ابو سلمہ. ان کو خبر ملی، جنگ میں شہید ہو گئے. انہوں نے نبی علیہ السلام سے ایک دعا سنی ہوئی تھی کہ جو شخص مصیبت اور پریشانی میں اگر ایک دعا ہے ایسی وہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس صدمے کی کمپنسیشن اس سے بھی بہتر فرما دے گا. اور دعا آپ کو پتہ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ مشکات میں آپ کو کتاب الجنائز چیپٹر پہلی جلد کے اندر، اس میں پہلی فصل کے اندر مل جائے. بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم نے بھی اللہ ہی کے پاس لوٹ کے جانا ہے. یعنی اگر مطلب ہمیں کوئی نقصان پہنچا ہے یا ہمارا کوئی مر گیا ہے یا مالی نقصان ہوا ہے تو یہ نقصان ہو کے اللہ کے پاس چیز چلے گی تو ہم نے بھی ایک نہ ایک دن ہم نے بھی تو چلے ہی جانا ہے. اس چیز بھی چلے گی تو کیا ہوا، چاہے وہ مال تھا، چاہے دولت تھی، چاہے کوئی سٹیٹس تھا، کوئی عہدہ تھا، کوئی رشتہ دار تھا، کوئی بھی چیز تھی. اللہم اجرنی فی مصیبتی، یہ پہلا حصہ تو قرآن میں بھی ہے. اللہم اجرنی، یہ میم کے اوپر جزم ہے، یعنی اس کو آپ نے جھٹکے سے پڑھنا. اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ مجھے اجر عطا فرما اس مصیبت میں. کیونکہ بخاری مسلم حدیث ہے جب بھی کسی کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. حتیٰ کہ کسی مسلمان کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے، اسے کوئی دکھ درد اندیشہ بھی پہنچے. بخاری مسلم میں اندیشے کے بھی الفاظ ہیں. اندیشہ یہ ہے کہ بھی ہوا کچھ نہیں، ٹینشن لگ گئی ہے کہ یار کدھر نہ ہو جائے. اگر یہ بھی اسے کوئی تکلیف پہنچی ہے نا اور اس کے اوپر بھی کہ نہیں جو اللہ کی مرضی اللہ خیر ہی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بھی اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ
وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. ٹینشن کے اوپر بھی ثواب ہے جی, موجے ہی موجہ, دکھ درد اندیشہ حتیٰ کہ پاؤں میں کانٹا بھی چپ جائے. تو اللہم اجرنی فی مصیبتی, اے اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما. وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا, اور میرے لیے اس سے بہتر نعم البدل بنا دے. یعنی اگر تو نے مجھ سے میرا خاوند لے لیا نا, مجھے اس سے بہتر خاوند عطا فرما. اگر تو نے اے اللہ مجھ سے میری دولت لے لی ہے, اس سے بہتر مجھے دولت عطا فرما. اگر میری اولاد مجھ سے لے لی ہے, اس سے بہتر مجھے اولاد عطا فرما. اگر تو نے مجھ سے میرا کوئی عہدہ منصب یا نوکری لے لی ہے, اس سے بہتر مجھے میرا کوئی ذریعہ معاش عطا فرما. یعنی آن ورڈ آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا, ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں نے کہا میرے خاوند جیسا تو خاوند کوئی نہیں ہے, اس کی بہتر نعم البدل اللہ تعالیٰ کیا عطا فرما سکتا ہے. ظاہر یہ خیال تو بالکل جینون تھا. کہتی ہے جیسے ہی میری عدت پوری ہوئی, نبی علیہ السلام نے رشتے کا پیغام بھیج دیا. الحمدللہ, اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. ام سلمہ ام المومنین ہے, نبی علیہ السلام کی وہ بیوی جو سب سے آخر میں فوت ہوئی 64 ہجری میں. واقعہ کربلا بھی ان کی زندگی میں ہوا ہے. سب سے آخر میں فوت ہونے والی بیوی ام سلمہ ہے سلام اللہ علیہا, اور ان کی ہسٹری پیچھے سے ہی ہے. لہٰذا یہ دعا آپ یاد رکھیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. اے اللہ ہم خود بھی تیری ہی طرف سے آئے ہیں, سب کچھ تیری طرف سے ہے اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے. اللہم اجرنی فی مصیبتی, اے اللہ مجھے اجر عطا فرما میری اس مصیبت میں. واخلف لی خیرا منہا, اور میرے لیے اس سے بہتر نعم البدل عطا فرما دے. یہ میں نے بالمفہوم ترجمہ کیا جو اردو لنگوسٹک کے پوائنٹ آف ویو سے. یہ دعا جو ہے وہ آپ ضرور یاد کریں, اور مشکات کے اندر آپ کو کتاب الجنائز جو چیپٹر ہے اس کے اندر آپ کو یہ دعا مل بھی جائے گی. پہلی ہی فصل کے اندر جو مریض کی عیادت اور وہ والا بیان ہے, اس والے باب کے اندر آپ کو یہ حدیث مل جائے گی انشاءاللہ تعالی. بلکہ مشکات کی پہلی جلد مجھے لا دیں, میں اب چونکہ ایک گفتگو جو ہے وہ ہوئی ہے اس حوالے سے, تو میں نمبر بھی بتا دوں تاکہ ان لوگوں کے لیے جن کے پاس لکھی ہوئی نہیں موجود ہے, تو ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے مشکات جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کریں, اور اس میں سے یعنی اس کی عربی لنگوسٹک جو ہے اس کو دیکھ کے اس دعا کو یاد کر لیں. انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. لیں آگے, لیں مشکات ادھر سے آگے پکڑا. چونکہ میرے وہ پلاننگ میں نہیں تھی, ظاہر ہے میں نے درس اس طریقے سے تو پلان نہیں کیا ہوتا, جو بھی بات اس ٹائم اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈالتا ہے اس حوالے سے میں اس کو بیان کرتا چلا جاتا ہوں. اور کیونکہ یہ دعا بڑی کریٹیکل ہے, اب جن لوگوں نے یہ چیز دیکھنی ہے تو انہوں نے ضرور کہنا ہے جناب کہ جی ہمیں تو وہ جو ہے وہ دعا جو ہے وہ ملی نہیں ہے. کبھی کوئی کچھ کہے گا تو میں وہ پہلے ہی جو ہے نا وہ اس میں کلیئر کر دوں کہ یہ کلمات جو ہے نا وہ دیکھیں. الحمدللہ بڑی آسانی سے مل گئی ہے. یہ مشکات کے اندر ایک چیپٹر ہے, پہلے تو مشکات دکھائے نا جی فرحان صاحب ان کو, یہ ہماری فیوریٹ کتاب ہے. مشکات از دا انسائکلوپیڈیا آف حدیث. اہل سنت کی مین سٹریم کی 13 کتابیں, بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, الموطا امام مالک, مسند احمد, سنن کبری البیہقی, المستدرک للحاکم, اور کئی کتابوں کے یہ نوٹس ہیں. شیخ زبیر علی زئی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیم اور تخریج کے ساتھ اہل سنت پاک.com پہ 6294 احادیث کا یہ مجموعہ موجود ہے. آج سے تقریباً آپ سمجھ لیں 700 سال پہلے لکھی گئی ہے. امام ولی الدین تبریزی المتوفا 748 ہجری نے اس کو لکھا ہے. یہ المتوفا لفظ جو ہے فا کے اوپر کھڑا زبر ہے, لکھنے میں یہ متوفی ہوتا ہے لیکن عربی میں سے متوفا پڑھا جاتا ہے. جیسے بشرا ہے وہ بشری لکھا جاتا ہے لیکن اس کو بشرا پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. مصطفی لیکن پڑھا مصطفیٰ جاتا ہے چھوٹی یہ کے ساتھ. تو یہ المتوفا ہے, یعنی وہ فوت ہوئے 748 ہجری میں, اور شیخ زبیر علی زئی المتوفا 1435 ہجری, یعنی تقریباً 700 سال کے بعد انہوں نے اس کی تحقیم اور تخریج کی, صحیح اور ضعیف کے حکم بھی لگائے. اس میں جو کتاب الجنائز ہے اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق حدیث نمبر ہے 1618. 1618. اس میں انہوں نے جو ہے وہ عربی ان سے ویسے الفاظ جو ہیں وہ دوسرے لکھے گئے ہیں, انہوں نے وہ لکھ دیا ہے
अल्लाहुम्म अजिरनी फी मुसीबती, लेकिन ये लफ्ज है अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती, यानी अलिफ के ऊपर जज़म और जीम के ऊपर पेश और बाकी वही अल्फाज है। मैं ये क्लियर कर दूं, व अखलिफ ली खैरम मिनहा। तो नबी अलैहिस्सलाम का रिश्ता उनके पास आया और वो उम्मुल मोमिनीन बन गई। ये दुआ हर वक्त आपको, मुझे जिसने इस दुनिया में रहना है उसको गम की खबर मिलती है। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह आदत है, मुझे जरा भी कहीं पे गम की खबर की उम्मीद हो या मिले, मैं फौरन ये दुआ पढ़ता हूँ। अभी तक तो अल्लाह ताला ने मेरे साथ बड़ी मदद वाला मामला फरमाया है। ये दुआ जरूर याद करें। गम और मुसीबत और परेशानी और नुकसान के वक्त जैसे ही आपको पहली दफा खबर मिले तो ये दुआ पढ़ लें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरम मिनहा। तो अल्लाह ताला बेहतर, यानी आपको किसी ने बताया कि जी आपको तो ये बीमारी लग गई है, डॉक्टर ने बता दिया, उसी वक्त पढ़े इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरम मिनहा। किसी का बच्चा फौत हो गया, एक्सीडेंट हो गया, फौरन ये दुआ पढ़े। वो जो होना है वो हो गया है, वो नहीं रिवर्स हो सकता, लेकिन दुआ पढ़ना तो स्किप ना करे कम से कम। और ये इसी सूरत में होगा जब इस दुआ को आप बार बार रिपीट करते हैं। ये वैसे भी आप दुआ पढ़ते रहे, दिन में आपको कई नुकसान होते हैं। कभी जो बंदे को ठोकर लग जाती है, कभी बंदा जो किसी मामले में लेट हो जाता है, ठीक है, कोई और नुकसान की खबर, मतलब आम 1 किलो खरीद के लाए थे, आधे दाग ही निकल आए हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ओ दिन लड़ाई बाज बेशक कर लियो, लेकिन दुआ पढ़ लो, ठीक है। बाज़ औक़ात मोटरसाइकिल पे चलते वक्त कोई पंक्चर हो जाता है, मोटरसाइकिल गाड़ी पंक्चर हो जाती है, गाड़ी का एसी खराब हो जाता है अचानक। ये तो पूरी जिंदगी के अंदर छोटे छोटे गम तो है ना। तो ये दुआ कंटिन्यूसली पढ़ते रहे, इसको हिर्ज़े जाम बना लें। बच्चों को भी याद करवाएं, बड़ों को भी याद करवाएं, ताकि ये तो पूरी जिंदगी रहना है। क्योंकि अल्लाह ने कहा हुआ है, वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू' व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वत थमरात व बश्शिरिस साबिरीन। हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे, कुछ थोड़े से खौफ से, भूख से, जान और माल में नुकसान के जरिए। फिर खुशखबरी होगी, बिशारत होगी सब्र करने वालों के लिए। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, और अल्लाह ने बता दिया कि किन लोगों के लिए बिशारत है कि जब उनको कोई खबर पहुंचती है, कोई तकलीफ पहुंचती है मुसीबत की, क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उस वक्त फिर वो यही कहते हैं कि हम भी तो अल्लाह ही के थे, हम भी अल्लाह ही की तरफ लौट के जाने हैं। अगर हमारी ये चीज का नुकसान हो गया, ये अल्लाह के पास पहुंच गई, किसी की भैंस ही फौत हो गए, पहुंच गई अल्लाह के पास, तो हमने भी अल्लाह के पास ही जाना है। ये दुआ कुरान में इतना हिस्सा है। और साथ अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती, ऐ अल्लाह मुझे अजर अता फरमा इस मुसीबत में, यानी ज़ाहिर मुसीबत के बदले अजर तो मिलता है। व अखलिफ ली खैरम मिनहा, और इसका मुझे इससे बेहतर नेमुल बदल अता फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के वादों पे यकीन रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उसका बेहतर नेमुल बदल अता फरमाएगा।